صلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد اسٹیج کی زینت حضرات سادات اکرام، علماء کرام، بالخصوص انجمن محبان آل و اصحاب کے روح رواں پیر سید ساجد گیلانی صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مادیت کی اس حبس میں روحانیت کی یہاں برسات قائم کی ہے۔ میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنا لکھا ہوا ایک کلام اسی مادیت کی حبس کے حوالے سے آپ کی نظر کرتا ہوں اور ایک فکری بات کر کے اجازت چاہوں گا انتہائی مختصر وقت میں، کہ مادیت کی حبس میں روحانیت کی برسات ہیں حسین، مادیت کی حبس میں روحانیت کی برسات ہیں حسین، ظلمتوں کے راج میں حریت کے متوالے ہیں حسین، طویل شب بے نور میں چراغ سحر ہیں حسین، طویل شب بے نور میں چراغ سحر ہیں حسین، اقتدار کی کشمکش میں، اقتدار کی کشمکش میں صاحب اقدار ہیں حسین، اور کوفیوں کی بے وفائی میں، کوفیوں کی بے وفائی میں وفا کا نور ہیں حسین، اور پھر یوں کہیے کہ یزیدیوں کی ملوکیت میں، یزیدیوں کی ملوکیت میں خلافت کے پہرے دار ہیں حسین، اور نفس و طاغوت کے یلغار میں، نفس و طاغوت کے یلغار میں رب کا نشان ہیں حسین، انانیت کے شرک میں، انانیت کے شرک میں وحدانیت کے علم بردار ہیں حسین، اور اسلام کی حقانیت، اسلام کی حقانیت یعنی اسلامی فلاحی ریاست کے مہمار ہیں حسین، اور مقطع سماعت کیجئے گا کہ یاسر آج بھی امت کی نجات کا پیغام ہے حسین، یاسر آج بھی امت کی نجات کا پیغام ہے حسین، اگر یہ قوم تھام لے مضبوطی سے فکر حسین۔ میں فکر حسین کے حوالے سے ہی مختصر بات کرنا چاہوں گا کہ کربلا کا وہ سانحہ ہے کہ یہاں پہ آ کے اسلام کی تاریخ جو آفاقی تاریخ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لوگ تھوڑا مکس کر دیتے ہیں اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ میں، لیکن یاد رکھیے گا واقعہ کربلا کے بعد اسلام کی آفاقی تاریخ کا باب بند ہو جاتا ہے، وہاں سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک یہ تلخ بات ہمیں ہضم کرنی پڑے گی کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ازل سے لے کر ابد تک دو گروہ ہیں، ایک حسینی گروہ ہے جس نے کربلا کے بعد اسلام کا علم بلند رکھا، اور دوسرا یزیدی گروہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ بھی قیامت تک اپنی فکر لے کے چلتا رہے گا۔ میں علماء و مشائخ کی نظر کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد امام عالی مقام کا جو ہم پہ احسان ہے، جس کا ہم صبح قیامت تک بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ ان کی آل اگر کربلا کے واقعے کے بعد یہی جنگ کا آگے تسلسل برقرار رکھتی تو ذرا سوچئے گا کہ کیا جب یہ قافلہ واپس مدینے جاتا ہے تو امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد ان کے ساتھ تھی، وہ اگر چاہتے تو اس سرد جنگ کو پھر گرم جنگ میں منتقل کر کے وہاں سے گوریلا جنگ کا آغاز کر سکتے تھے ان یزیدیوں کے خلاف، لیکن یاد رکھیے گا حسین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اسلام کے لیے شہید کیسے ہونا ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہمیں یہ سکھایا کہ اسلام کے لیے زندہ کیسے رہنا ہے۔ حضرت حسین کی اولاد نے ہمیں یہ بتایا کہ جب دیکھیں کہ دین کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں تو وقتی طور پر آپ
جنگ کو ترک کر دیں اور آپ روحانیت اور نظریات پہ کام کریں۔ اور تاریخ اسلام میں جو پہلی خانقاہ ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، اور طریقت کے سارے سلاسل کہیں نہ کہیں جا کے ان کی بارگاہ سے فیض لیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر میں پروفیسر فتح محمد ملک کی اس بات کو آگے بڑھاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام سچا وہی تھا جو مکے سے مدینے آیا اور مدینے سے کربلا، نجف، وہاں سے بغداد اور وہاں سے اجمیر اور یہ برصغیر میں آتا ہوا، یہ وہ اسلام کا صوفی تشخص ہے جس کو ہمارے صوفیاء نے اجاگر کیا۔ اور روحانیت کے بعد دوسری جو چیز ہمیں اہل بیت نے دی وہ امام جعفر صادق ہے کہ فقہ کے چاروں امام ان کی بارگاہ میں جا کے زانو اتلمذ ہوتے ہیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر۔ یہ دو پیغام کربلا والوں نے دیے، ایک روحانیت کا اور ایک فکر کا۔ آج امت کے علماء و مشائخ کا اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان روحانی اور فکری علم کو بلند کر کے رکھیں۔ اگر ہم اس فکر کو بلند کر کے رکھیں گے تو ہم حقیقی معنوں میں حسینیت کا علم جو ہے وہ بلند رکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انجمن حقیقی معنوں میں اسی علم کو بلند کیے ہوئے ہے۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ قدم قدم سے خون دل سے آنسو جلا رہا ہوں، یہ سوچ کر کے کوئی پیچھے آ رہا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب ڈاکٹر یاسر الخیری صاحب